بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ آج 13 رمضان کریم ہے، 14 مارچ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور بنسبت یہ جو دن رکھتا ہے یہ ہمارے امام مہدی سے منسوب ہے۔ آج کے اس کار کا آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج بروز جمعہ چاند گرہن ہوگا 14 مارچ، اور بتایا جا رہا ہے کہ جس کا آغاز صبح 9 بجے سے اور اختتام دوپہر 12 یا پھر 3 بجے تک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج کے دن میں چھپے ہوئے جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی شر ہیں، اللہ پاک امت مسلمہ کو، ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج کے اس کار کا آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اپنے دل میں نیک حاجات کو مانگ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس درود پاک کو پڑھنا ہے آپ نے 100 مرتبہ، اور نمبر 2 پہ یا ذوالجلال والاکرام 1000 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ اور نمبر 3 ہے یا نور، اس میں مبارک اللہ پاک کا، اس کو پڑھنا ہے 256 مرتبہ، یا نورو 256 مرتبہ۔ نماز آیات پڑھنے کا آسان اور مختصر طریقہ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ نماز آیات پڑھنے کا آسان اور مختصر طریقہ۔ نماز آیات 2 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں 5 مرتبہ رکوع کیا جاتا ہے۔ پہلے رکعت میں سورہ حمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، پہلا رکوع بجا لانے کے بعد کھڑے ہو کر کہیں من شر ما خلق، اور دوسرا رکوع بجا لانے کے بعد کھڑے ہو کر کہیں ومن شر غاسق اذا وقب، پھر اس کے بعد تیسرا رکوع بجا لانے کے بعد کھڑے ہو کر کہیں ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھر چوتھا رکوع بجا لانے کے بعد کھڑے ہو کر کہیں ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس کے بعد 5واں رکوع بجا لانے کے بعد دونوں سجدے ادا کریں۔ اس طریقہ کے مطابق دوسری رکعت ادا کریں۔ تشہد اور سلام پڑھ کر نماز آیات کا اختتام کریں۔ دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا مستجب ہے، اور اگر قنوت صرف 10ویں رکوع سے پہلے پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے۔ فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، سبحان اللہ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ہر گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک کالا دھبا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مسلسل گناہ انجام دیتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر کسی بھی نصیحت یا اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے تو اس سے نجات پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ خداوند سے بے پناہ محبت رحمت سے گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگے، اور خداوند کریم سے دعا مانگے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ واحد ذات جو ہمارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے، جیسا کہ خداوند نے قرآن مجید میں فرمایا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا پیغام پہنچا دیجیے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک راستہ موت ہے۔ احادیث میں اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو دنیا ہے ختم ہونے والی ہے، اسے اس دنیا سے جانا ہے، تو وہ خود بخود گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موت مومن کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ موت انسان کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمان ہے کہ موت مومن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے دن خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ خدایا مجھ کو آج کے دن گندگی اور کثافت سے پاک کر دے۔ صبر مومن کی نشانی ہے۔ مومن زندگی کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ روزمرہ پیش آنے والے واقعات خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ہمیں صبر کو اختیار کرنا ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث بنے۔
صبر ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم صفت ہے جس کے لیے خداوند تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی صفات میں تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو یاد کرو کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ جناب امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صبر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ جو کوئی جنت کا مشتاق ہے اپنی خواہشوں کو ترک کر دے، اور جو کوئی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہو حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور جو کوئی زہد کو اختیار کرنا چاہے، مصیبتوں کو ہلکا سمجھے، اور جو کوئی موت کا انتظار کرے، نیکیوں کو بجا لانے میں جلدی کرے۔ آج کے دن خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کو صبر عطا فرما قضاء و قدر پر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔